नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कुरान मजीद की तफसीर कर रहे हैं और सूरह यासीन की आयत नंबर 66 पर पहुँचे हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون۔ اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو کیسے دیکھیں گے۔ دیکھیے پیچھے کے سبق سے اس کا کیا تعلق ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی 2 آیات میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اور جھٹلائیں گے تمام گواہوں کو، اعمال ناموں کو، ہر چیز کو جھٹلا کر کہیں گے کہ اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور ہماری بات ہی سچی ہے، یہ ساری گواہیاں ہمارے لیے یہ ہمارے خلاف ہے، یہ جھوٹی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پیر بولیں گے، ان کی زبان بولے گی ان کی مرضی کے خلاف، ان کی جلد بھی ان کے خلاف گواہی دے گی اور یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے اور پھر عذاب ان پر ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ان پر زبردستی کر کے ان سے سچ کو منوائیں گے، اور جب سچ ان کی خود اپنی زبانیں، ان کے جسم، ان کی جالیں، ان کی جلد، ان کے آنکھ کان، ہر چیز ان کے خلاف جب گواہی دیں گے تو یہ پھر مان لیں گے کہ ہم گمراہ تھے، ہم نے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ تو اب دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کیوں اتنی مہلت دیتا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ایسی زبردست چیز نہیں ڈالتا کہ وہ مجبور ہوئے اور دنیا میں ہی سچ بات کو مان لے۔ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کافر، ہر مشرک، ہر جھٹلانے والے کو فوراً سے پکڑتا اور ان کو مجبور کر دیتا کہ وہ حق کی گواہی دے دیں تو پھر امتحان کی جگہ تو نہیں ہوئی نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب بنا کے رکھا ہے ان کے لیے جو کہ غیب بالغیب یقین کر لیتے ہیں۔ ان کے دلوں کے جو گواہی ہوتی ہے حق کی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں بچے کو فطرت پر پیدا کیا اور اس کے دل کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے حق کو تسلیم کرنے کی، تو جن کا دل اچھا ہوتا ہے، قلب سلیم ہوتا ہے، وہ حق کو مان لیتے ہیں، پھر اس کے اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ پھر زندگی میں ان کو مشکلیں، مشقت جو بھی اٹھانی پڑتی ہے اپنے دین پر چلنے کے لیے، ان پر وہ اس کے باوجود وہ اللہ کی فرما برداری سے نہیں ہٹتے، جس کے مقابلے میں کافر جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، پھر اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ تو اب کافر کو بھی اللہ تعالیٰ اگر زبردستی مسلمان بنا دے تو پھر تو اس کو بھی آخرت میں عذاب نہیں ملے گا، اور جو انسان اللہ کا فرمان بردار مخلص بندہ ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں جو دنیا میں اپنی منمانی کریں گے وہ بھی پھر جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ اللہ کا عدل نہیں ہوا پھر، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدل کے لحاظ سے عدل سے قائم کیے اس کائنات کو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان رکھا ہے اس دنیا میں کہ ہم اگر ہمارے دل کی حق کی گواہی کو مان لیتے ہیں، رسولوں کی بات مان لیتے ہیں اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ہی ہمیں جنت کی اور آخرت کی نعمتیں نصیب ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں ایسا، ہم ان کے ہر انکار کرنے والے کو فوری طور پر ہم مجبور کر دیں، اور کہ وہ جو ہے جیسے ہی وہ انکار کرے اس کے اوپر اللہ کا عذاب آنے لگے، اور وہ اس کی تمسا یت میں سو سے مطلب ہے مٹانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بغیر اس کے معنی یہی ہے، اللہ کے لفظ سے مراد مٹانے میں مبالغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مبالغے سے فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں سرے سے ہی مٹا دیں، یعنی کہ ان کی آنکھیں جہاں آنکھیں بنی ہوئی ہیں ان کے چہروں پر، وہاں پر آنکھوں کے بجائے
گڑھے بنا دے یا بالکل چٹیل بنا دے ان کے چہروں کو اور آنکھیں ہوں ہی نہ، تو پھر وہ راستے کو کی طرف بڑھیں تو کس طرح سے دیکھیں گے؟ یعنی نہ جیسے ہی کوئی انکار کرے اللہ تعالیٰ فوراً سے ایسا کر دیتا تو پھر کوئی انکار کی جرت ہی نہ کرے۔ اور اللہ لاؤ جو ہے، چونکہ لاؤ میں ایک جو شرط کی بات کا جواب نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں، تو اب اس کا جواب کیا ہے یہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے۔ جب لو سے بات شروع ہوتی ہے تو اس کا جواب ہمیں خود بخود سمجھ آتا ہے، جیسے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم فوراً سے ان کی آنکھوں کو نہیں مٹا دیتے جب یہ آنکھیں حق دیکھ کر بھی انکار کرتی ہیں، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے اللہ کی مسلسل نافرمانی بھی کرتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ اس کی مہلت جو بھی اس کی حجت تمام ہونی ہے، تاکہ وہ آخرت میں پھر اس کو سزا کا پوری طرح سے وہ حقدار ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ۔ مست کا معنی ہوتا ہے انسان کی شکل اس کے کسی طرح سے بگاڑ دی جائے، جو اس کو شکل اللہ نے دی ہے اس سے کسی دوسری شکل میں بدل دے، یعنی جیسے دیکھیں بندر ہے، خنزیر ہے، پتھر ہے، اور مکانتن کے معنی ہے یہ مکان کی مؤنث ہے یعنی کہ جگہ، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو جب وہ کفر و شرک کا ارتکاب کرے انہیں زمین کے عین اسی ٹکڑے پر مس کر دیں، پھر وہ نہ وہ آگے جا سکے نہ گھر واپس جا سکے، یعنی کہ اگر فوراً سے ہر انکار کرنے والے پر، حق کو جھٹلانے والے کا جیسے ہی وہ جھٹلائے ویسے ہی اس کی شکل بندر کی طرح بن جائے یا خنزیر کی طرح بن جائے یا وہ پتھر کا بن جائے، تو پھر کیا ہو؟ اور اللہ تعالیٰ تو چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہی برے بندہ ہوتا ہے اس کو اس کی مہلت ضرور پوری کرنے دیتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل پیش کی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ ہم جسے زیادہ عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور دلیل بتا رہے ہیں کہ زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ انسان کو بھی جب وہ پیدا ہوتا ہے جس طرح سے، تو بچہ ہوتا ہے بالکل ہی وہ بے بس ہوتا ہے، وہ اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ وقت اور پھر وہ بڑا بنتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، صلاحیتیں دیتا ہے، وہ زندگی میں بڑے بڑی چیزیں کرتا ہے، چاہے وہ اچھے کام کرے چاہے وہ برے کرے، لیکن اس کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے اور صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی شخص بالکل ایسا بن جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، بالکل بڑھاپے میں، سخت بڑھاپے میں انسان ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسے کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ محتاج ہوتا ہے۔ دیکھیں زندگی میں ہو سکتا ہے اس نے بہت کارنامے دیے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی عقل دی ہو، اس کو بہت سی صلاحیتیں دی اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کام کیے ہو دنیا میں، اور مگر جب بڑھاپا شدید بڑھاپے وہ بالکل بچہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ روم آیت نمبر 45 میں، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا، پھر پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ یہاں پر یہی سائیکل بتایا گیا اس آیت میں بھی کہ بچہ کمزور پیدا ہوا، بالکل ہر طرح سے مکمل طور پر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ اس کو اللہ طاقت بخش دیتا ہے، وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر بڑھاپے کی طرف جا کے پھر شدید بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہی کا کام تھا یہ سب کچھ کرنا کہ ایک حالت سے دوبارہ اسے اسی حالت میں دوبارہ پہنچا دیا، یعنی زندگی کے شروع میں جو اس کی حالت تھی کمزور والی حالت، وہی حالت اس کی اب مرنے کے قریب ہوا تو پھر سے وہی حالت میں اللہ نے ہی پہنچایا اسے،
تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو اٹھا کر وہ اس کی جو زندہ کی حالت تھی ایسا اسے بنا سکتا ہے. وہ پہلے زندہ کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ اسے زندگی دیتا ہے اور وہ زندہ بن جاتا ہے، ایک انسان بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے موت دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی زندگی کو لوٹا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکے. اور یہ ایک دلیل ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے جو ہر انسان کو سمجھ آتی ہے. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا. وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا سورہ حج 5 میں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر تک لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. یعنی کہ کچھ لوگوں کو کم عمری میں ہی موت آ جاتی ہے، بچپن میں موت آ سکتی ہے، جوانی میں آ سکتی ہے، جو عمر کے کسی بھی حصے میں کسی کو موت آ جاتی ہے، اور کوئی عمر کا پورا سائیکل پورا کر کے پھر سے وہی بڑھاپے میں ایسی حالت میں لوٹ جاتا ہے جیسے وہ بچہ پیدا ہوا تھا، کمزور اور بے بس، اور لوگوں کی محنت، لوگوں کی توجہ کا محتاج بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یعقلون، یعنی یہ دو مثالیں بتا کے پھر فرمایا کہ کیا یہ بات یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ زندگی کے ان انقلابات کو دیکھ کر بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ انقلابات لانے والی ہستی کے لیے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اور قیامت برپا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ آخرت اور جزائے اعمال حق ہے. شاہ عبد القادر بھی لکھتے ہیں کہ جیسے بچہ سست، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ پیر بھی، یعنی اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بول بھی نہیں سکتا، تو پھر بڑھاپے میں بھی اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ پھر بھی کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ جو پروردگار عمر دے کے کر بناوٹ میں الٹا کر دیتا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ آنکھیں دینے کے بعد انہیں مٹا دے اور اچھی صورتیں عطا کرنے کے بعد انہیں مسخ کر دے. گویا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نہ اسے شعر سکھایا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا گیا ہے وہ شاعری نہیں ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار کہنا نہیں سکھایا ہے، نہ وہ اس کے لائق ہے. یعنی شعر کہنا ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ شاعر بنے اور شاعری کرے. کیونکہ وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، وہ خیر خواہی والی کتاب ہے، نصیحت ہے، اس میں واضح اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. یہ انسان کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں آئی ہے کہ ہم جیسے بعض لوگ شاعروں کے پاس جاتے ہیں ان کا کلام سن کر وہ خوش ہوتے ہیں، تو ان کو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کلام نہیں آیا، نہ ان کی تفریح کی مہیا کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے گی. اور جو دیکھیے یہاں پر زندہ کس کو کہا گیا کہ جو انسان اپنے آنکھوں کو، کانوں کو، دماغ کو استعمال کرتا ہے، حق کو سنتا ہے، اور قرآن میں آیات ہیں ان کو اور کائنات کی آیت کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے. یہ زندگی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ زندہ دل انسان ہے.
اور لیکن جو انکار کرنے والے ہیں تو پھر وہ اپوزٹ ہوئے کہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ تو اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، تو پچھلی آیات سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ تو پچھلی آیت میں کفار توحید اور آخرت اور زندگی کے بعد موت اور جنت و دوزخ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محض شاعری قرار دے کر اپنے خیال میں بے وزن ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ قرآن میں کئی بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ جو کلام بیان کرتے ہیں وہ شاعری ہے، تو یہ ان کے اس الزام کا رد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے جس مقام پر فائز ہیں، شاعری کو اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ شاعری کا حسن اور کمال تو جھوٹ، مبالغہ آرائی، خیالی بلندی اور پروازی اور فرضی نکتہ آفرینی ہے۔ یعنی دیکھیں اشعار میں جو باتیں ہوتی ہے، شاعر کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے وزن پیدا کرے اس کے کلام میں کہ ایک قافیہ بندی کرتا ہے وہ، اور اس کا اصل جو مطلب ہوتا ہے وہ کوئی بلندی اس میں نہیں ہوتی ہے، بس ایک طرح سے باتوں کو خوشنما بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور جو باتیں ہوتی ہیں وہ فرضی باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ کوئی حقیقی دلائل یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا شاعری میں۔ تو جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان چیزوں سے بلند اور بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی رکھی کہ جو باوجود خاندان عبد المطلب سے ہونے کے، جس کا ہر فرد فطرتاً شاعر ہوتا تھا، پوری عمر میں کوئی شعر نہیں کہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، عبد المطلب کا خاندان، اس میں بہت سے لوگوں کو اشعار کہنے کی صلاحیت تھی ان میں، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلچسپی اس میں ہو سکتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے شاعری میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ کہ ہاں کبھی کبھار جیسے جب جہاد میں ہوتے تھے مسلمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسی عبارت یا نکلتی تھی جس کا وزن جیسے شعر کی طرح لگتا تھا، تو اس وقت دیکھیں جب جنگ کے وقت مجاہدین کو ابھارنے کے لیے کوئی بات کہتے تھے، یا تو ایسا لگتا تھا کہ اشعار میں بات کی آپ نے، لیکن وہ الگ بات تھی، ٹھیک ہے۔ شعر و شاعری نہیں اس کو کہا جا سکتا۔ شعر اور شعراء پر مفصل کلام کی جو تفصیلیں سورہ شعراء کی آیات نمبر 224 سے 227 میں اس کی زیادہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ شعر و شاعری کا کیا مقام ہے، ہمارے دین کے لحاظ سے شعر و شاعری کو کیا سمجھا گیا ہے۔ تو ہم اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے تھے؟ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے اس کے پاس شیطان آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں بتاؤں کہ شیطان کس طرح کے لوگوں پر اترتے ہیں۔ شیطان ہر زبردست جھوٹے سخت گناہگار پر اترتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو شیاطین جو لوگوں کو وسوسہ کرتے ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر شاعر لوگ ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ پھر اب شاعروں کے بارے میں بتایا اللہ نے آیت 224 میں کہ شاعروں کے پیچھے کون لگتا ہے؟ تو ان کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔ تو یہ ترجمہ تھا، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ شاعروں کے بارے میں کیا تفسیر کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن کے علاوہ شاعر ہونے کا الزام بھی لگاتے تھے مشرکین، اس لیے آپ سے کہانت کی نفی کے بعد شاعر
ہونے کی نفی بھی فرمائی، یعنی جب شیطان کن پر اترتے ہیں تو وہ کاہنوں پر اترتے ہیں، اور شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ شعراء کی کیا صفات بتائی گئی؟ دیکھیں 3 خصوصیات بتائی گئی شعراء کی عنایت میں۔ نمبر 1 کہ شعراء کے پیچھے گمراہ بھٹکے ہوئے اور اوباش قسم کے لوگ لگتے ہیں، پھر جن کے پیچھے لگنے والے گمراہ ہوں، خود ان کے گمراہ ہونے میں کیا کمی ہوگی؟ یعنی جو گمراہ ہوتے ہیں انہی کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں، اور شاعر کی شاعری میں شاعری پر ایسے ہی لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ تو شعراء کے پیچھے گمراہ اور بھٹکے ہوئے اوباش لوگ لگتے ہیں۔ عرب کے سب سے بڑے شاعر امرؤ القیس نے جس بے حیائی اور فحاشی کی اشاعت کی اپنے شعروں میں اس کی مثال نہیں ملتی، یہاں تک کہ اہل عرب بھی اسے اپنا سب سے بڑا شاعر ماننے کے باوجود اس کو رند بادشاہ کہتے تھے، یعنی وہ گندی باتیں کرتا تھا، ڈالتا تھا، ہاں لفظوں کی لفاظی کرتا تھا، وزن سے لفظوں کو ملاتا تھا، قافیے ملاتا تھا، اور کلام کو جسے بظاہر خوبصورت بناتا تھا، مگر اس میں شہوت بھڑکانے والے فحش باتیں ہوتی تھی، کسی کی بے جا مداح کرتے ہیں اور کسی کی ناجائز مذمت کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے ساتھی بھی اسی قبیل کے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی انتہائی سچے اور پاک باز، شریف اور مہذب تھے۔ ایسے شخص کو شاعر وہی شخص کہہ سکتا ہے جو جھوٹ بولنے میں حیا کی ساری حدیں پار کر دے۔ پھر 225 میں جو بات کہی اس میں دوسری صفات بتائی شاعروں کی کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، تو یہ شاعروں کی دوسری خصوصیت ہے کہ یہاں بیان کی گئی کہ وہ جب انہیں کوئی خیال آتا ہے اسے اچھوتے انداز میں شعر کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ رحمانی ہے کلام ہے یا شیطانی بات ہے یا روحانی بات ہے یا نفسانی بات ہے، اس سے خیر کے جذبات پیدا ہوں گے یا شر کے، یعنی ان کی شاعری میں ان کو یہ احتیاط نہیں ہوتی کہ ان کے اشعار سن کے لوگوں کے اندر کون سے جذبات ابھریں گے، کیا ان کے اندر اچھے جذبات ابھریں گے، کیا ان کے اندر شر کے جذبات ابھریں گے، کیونکہ جب انسان شاعری سنتا ہے تو وہ اس کے جذبات پر اس کا اثر آتا ہے۔ اب اچھے شاعر کی پاکیزہ اگر کوئی پاکیزہ بات ہے تو انسان کے اچھے جذبات ابھرتے ہیں، اور جب گندی باتیں ہیں، کوئی فحش باتیں ہیں، تو پھر اس سے انسان کے جو شر کے جذبات ہوتے ہیں وہ ابھرتے ہیں۔ کبھی شعراء جو ہے کبھی تعریف کر کے اسے آسمان پر چڑھاتے ہیں کسی کو، اور کبھی کسی کی ہجو اور مذمت کر کے اسے زمین سے نیچے پر پٹخ دیتے ہیں۔ ایک شعر سے معلوم ہوگا کہ شاعر ولی ہے، جبکہ دوسرے شعر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شیطان ہے۔ ایک ہی سانس میں وہ نیکی اور بدی دونوں کی باتیں بے تکلف کہہ دے گا، لیکن کہے گا ایسے مؤثر اور دلچسپ انداز میں کہ سننے والے ان دونوں سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن نفس انسانی چونکہ نیکی کے بجائے بدی کی باتیں پر عموماً مرغوب ہو جاتا ہے، اس لیے شاعر کے چھوڑے ہوئے بدی والے اثرات اور نقوص تو قائم رہتے ہیں مگر نیکی کے اثرات غائب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کا کلام جو ہے وہ اسی بات پر، ان کے کلام پر وہ بات لاحق آتی ہے جو قرآن میں کہی گئی شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں کہ اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی جب شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ چیزیں کہ اس میں بظاہر لوگوں کو کچھ فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ بہت کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ان میں جو شر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو شاعری میں بھی یہی ہوتا ہے، بظاہر انسان کو اٹریکٹ تو کرتی ہے لیکن اس سے انسان کے غلط قسم کے جذبات ابھرتے ہیں، وہ بھٹکتا ہے اور حق سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر، کہ الفاظ پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ما کان ما یکون قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار نہیں سکھائے، یہ پاکیزہ کلام، قرآن کی پاکیزہ کلام اللہ نے دیا ہے،
پھر ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یعنی یہ تو نصیحت اور یاد دہانی ہے اور واضح پڑھی جانے والی آسمانی کتاب ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں قرآن کے نزول کا مقصد بتایا گیا کہ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ اس آدمی کو ڈرائے جس کا دل اور جس کی بصیرت زندہ ہے، جس نے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو معطل نہیں کر رکھا اور نہ ہی اس کا دل پتھر کی طرح مردہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے دل پتھر کب بنتے ہیں؟ جب انسان گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، گناہوں میں رہنا پسند کرتا ہے، گناہوں سے نکلتا نہیں ہے، تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ سوچ اس کی پھر اچھی سوچ اس کے دل میں آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اچھی سوچ کو قبول کرنے کے لیے انسان کو اچھا صاف ستھرا پاکیزہ دل چاہیے ہوتا ہے، اور اسے کتنی نصیحت کی جائے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ زندہ دل والا آدمی ہی اس کے ڈرانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک انسان کا دل زندہ ہے، قلب سلیم ہے، تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا دل پگھلنے لگتا ہے، اس کو حق بات حق سمجھنے آنے لگتا ہے اور حق کو قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ فاتر 18 اور 24 سے 24 تک، تو صرف ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، یعنی اندھیرا اور روشنی اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے، وہ برابر نہیں ہے۔ اسی طرح اندھا اور دیکھنے والا ایک دوسرے کے ضد ہے، وہ برابر نہیں ہے، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ برابر ہوئے اور نہ مردے، یہ ساری ایک دوسرے سے متضاد چیزیں ہیں۔ تو بے شک اللہ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو ہرگز اسے سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہے۔ یعنی گویا کافر زندہ تو ہے مگر یہ زندگی کے لحاظ سے زندہ ہے، وہ حق کو قبول کرنے کے لحاظ سے وہ مردہ ہو چکا ہے، اس کو اب کوئی حق کی بات سنائی ہی نہیں دیتی، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے، اور فرمایا تو صرف اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دے۔ اور آگے اور فرمایا سورہ روم آیت نمبر 52-53 میں، پس بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو پکار سناتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا ہے، تو نہیں سناتا مگر انہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ فرما بردار ہیں۔ تو ان ساری آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ جس انسان کا دل زندہ ہے، وہ خواہشات میں اتنا لت پت نہیں ہے، گناہوں میں اتنا گھرا ہوا نہیں ہے، صاف ستھرا دل ہے، تو وہ حق کو قبول کرے گا، اور اس کی آنکھیں حق کو دیکھ کر مان لے گی، اس کی زبان اس کے کان حق کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن جو انسان تکبر میں ہے، جو صرف دنیا کے فائدوں پر جس کی نظر ہے، وہ اندھا بہرا گونگا ہوتا ہے، حق اس کو سمجھ نہیں آتی، حق کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، حالانکہ دنیا کے لیے اس کے آنکھ کان دماغ ہر چیز بہت خوب چلتا ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے، اور ان کے پاس کوئی ایسا عذر نہ رہے جس کی بنا پر وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو بے قصور اور مظلوم تصور نہ کرے۔ یہ تو ان دونوں کا ملا کے بات کیا بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہیں، تو جو لوگ حق کو قبول کرنے پر تیار ہوتے ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں اچھی اللہ کی رضامندی کی، آخرت کی اچھے انجام کی، اور جو لوگ نہیں سنتے، جو اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، تو ان کو سنانے سے فائدہ کیا ہے؟ پھر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو حق کی بات بتاتے ہیں، یا کیوں ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچانا چاہے تو ہمیں کیوں ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے، تاکہ ان کے اوپر آخرت میں حجت تمام ہو جائے، وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے کیا پتہ، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دے گا جب تک اس کے اوپر حجت تمام نہ ہو جائے. تو ایسے لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انکار تو کریں گے، لیکن ایک طرح سے ہم نے بتا کر حجت تمام کر دی، رسولوں نے ان کو حق بتا کر حجت تمام کر دی کہ ہاں ان کو پیغام پہنچا اور انہوں نے انکار کیا، اور اب یہ سزا کے حقدار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 71 میں، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا تو وہ ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض کو کھاتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے دنیا میں ان کو پیدا کیا اور ان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انعام جو ہے نام کی جمع ہے، یعنی کہ انہوں نے انہیں دیکھا کہ وہ جانور جس کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں یہ سب ہم نے پیدا کیے ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر یہاں ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اس طرح سے بات فرمائی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو ہمیں یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے ہاتھ ہونے کا ذکر ہے، اور اللہ کے ہاتھ اور اللہ کی تمام صفات ایسی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے، نہ ہمیں ان کی تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے ہیں، کیفیت کیسی ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی غلط تعویلیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاتھ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے صلاحیت ہے. یہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر اہل علم نے اپنے ہاتھ سے بنانے کا مطلب یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں کسی کے شرکت یا واسطے کے بغیر خود بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ سے یہاں پر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ نے انہیں بنایا، کسی اور نے اللہ کی مدد نہیں کی تھی کہ وہ جانوروں کو بنائے اور جانوروں کو بنانے میں اللہ کی مدد کرے. تو ان کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا ذرا برابر بھی دخل نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کہ یعنی ان چوپاؤں کو ہم نے ان کے تابع کر رکھا ہے. اگر ہم دوسری جنگلی جانوروں کی طرح ان کی طبیعت میں بھی وحشت رکھ دیتے تو یہ کبھی ان کے قابو میں نہ آتے، کجا یہ کہ ان کے مالک بنتے. ہمارے تابع کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی نکیل تھام لے تو اونٹ جیسا قوی اور بڑا جانور اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. اگر اس کے ساتھ 100 اونٹوں کی قطار ہو تو وہ بھی ایک بچے کے ہانکنے سے سیدھی چلتی رہتی ہے. اس ماتحتی کے علاوہ ان پر سوار ہو کر لمبے لمبے سفر آسانی سے طے کرتے ہیں، خود سوار ہوتے ہیں، سامان لاتے ہیں اور بوجھ اٹھانے کا کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں. دیکھیں جانوروں میں کتنی طاقت، اتنی بڑی جسامت کے لحاظ سے. اگر جانور جو مویشی جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اگر وہ انسان کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، ہاتھ پیر مارنا شروع کر دے، ان کی کوئی بات نہ مانے، تو انسان کیا کرتا؟ انسان کیسے ان جانوروں کو استعمال کرتا؟ لیکن اللہ نے ان جانوروں کو مسخر کیا ہے. اگر ان جانوروں کے اندر ایسی صلاحیتیں آ جاتی جیسے کہ جنگل کے وحشی جانور ہوتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، تو ان کو انسان استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وحشی ہیں اور وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ. اور ان کے لیے اتنے کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں. دیکھیں جانوروں سے دودھ نکلتا ہے جس کو انسان پیتا ہے، جانوروں کی کھالوں کو استعمال کرتا ہے، تو جانوروں سے انسان کو
نہ صرف اپنی غذا کا فائدہ ہے، اپنے لیے کام کرواتا ہے وہ ان سے، بلکہ ان سے دودھ حاصل کر کے وہ اپنی غذا میں شامل کرتا ہے، تو پھر کیا یہ سب باتیں جاننے کے باوجود بھی انسان شکر نہیں کرتا؟ یہ تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا کہ جانوروں کو ہم نے نہیں پیدا کیا، تو اور نہ ہی جانوروں کو ہم کر سکتے اپنے قابو میں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو مطیع ہونے کی صلاحیت اس میں نہ ڈالتا، یا اللہ تعالیٰ بندوں کو نہ سکھاتا کہ کیسے ان جانوروں سے کام لیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ افلا یشکرون، یعنی یہ سب قسم کے احسانات تو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ان سے اپنی جانوروں کی قربانیاں غیر اللہ کے آستانوں پر اور ان کے ناموں پر کرے، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، ان کے آستانوں پر جا کے ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو ان کے نام پر جانور آزاد چھوڑے جن کا ان جانوروں کے پیدا کرنے انہیں انسان کا مطیع بنانے میں کچھ بھی عمل نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بتوں نے تو جانوروں کو پیدا نہیں کیا، یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے، تو بندہ اللہ کی اس نعمت کو جا کے بتوں کے اوپر نچھاور کر دے تو یہ کتنی ناشکری ہے۔ تو اس سے بڑھ کر انسان نمک حرام اور ناشکرا کیا ہو سکتا ہے۔ پھر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، انسان نے اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی ہے صرف اس لیے کی ہے کہ وہ اس کی مدد کریں گے اور ان کی حاجت پوری کریں گے یا ان کی کوئی مشکل دور کریں گے۔ اگر وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے اسے سفارش کے بلبوتے پر عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ سب مدد کی صورتیں ہیں۔ دیکھیں انسان کیوں اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتا ہے، کیوں معبود بناتا ہے دوسروں کو؟ کیونکہ جب وہ حق کو انکار کر دیتا ہے، جو برحق اللہ ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمیں سارے فائدے دیتا ہے، اب اس کی ناشکری کرتا ہے انسان، تو اب اس کو پھر کوئی نہ کوئی اسے سہارے ڈھونڈنے ہوتے ہیں کہ پھر ہماری مدد کون کرے گا، ہماری حاجات کون پوری کرے گا، تو وہ اپنی تسلی کے لیے پھر اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اللہ کے، اور دوسروں کے اندر وہ صلاحیتیں مان لیتے ہیں گویا یہ ہماری آخرت میں یا تو سفارش کریں گے، ہم کو اللہ سے بچا لیں گے، یا پھر یہ ہمیں دنیا میں ہماری تمام مشکلیں آسان کر دیں گے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستطیعون نصرہم، لیکن یہ معبود تو کوئی استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں ان کی مدد کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے عابدوں کی مدد تو کیا کریں گے، وہ اپنی بقا، حفاظت اور دوسری ضروریات کے لیے اپنی عبادت کرنے والوں کے محتاج ہوتے ہیں، اور آخرت میں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ دیکھیں دنیا میں جو بھی جن کو معبود بنایا جاتا ہے، جیسے کسی کا بت بنا کے رکھا ہے، تو بت کے لیے جو مندر اور جو بھی جگہ بنائی جاتی ہے وہ کون بناتا ہے؟ ان بتوں کے ماننے والے بناتے ہیں۔ پھر بت کو صاف ستھرا کرے سجا کے رکھتے ہیں تو وہ کون کرتے ہیں؟ وہ بھی وہ ماننے والے ہی کرتے ہیں۔ ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو مشہور کرتے ہیں، ان کے جھوٹے قصے بنا کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ اس گمراہی میں شامل ہو جائے۔ اگر ایسے بندے نہ ہوں، ایسے لوگ نہ ہوں جو کہ ان بتوں کی خدمت انجام دیتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، ان کے آستانے بناتے ہیں، تو پھر یہ بت تو کہیں پڑے ہوئے پتھر ہوں گے، ان کو پھر کون جا کے کسی سڑک کے پتھر کو تو کوئی نہیں پوچھتا نا۔ یہ تو دنیا میں ہے کہ دنیا میں وہ خود ہی اپنے بتوں سے کچھ فائدہ اٹھانے کے بجائے خود ہی ان کی خدمتیں کرتے ہیں، اور قبر پر بھی جو لوگ قبر والوں کو ان کے پاس جا کے اپنی حاجت روا، اپنی مشکل کشا سمجھ لیتے ہیں، تو ان کی قبروں کو بھی وہی سجاتے ہیں جو ایسا مانتے ہیں، پھر ان کی قبروں کے اوپر وہ دن رات پہرے دیتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو سہارا بنا کر پیش کرتے ہیں اس کو، ورنہ ایک خالی قبر کہیں ویرانے میں ہے تو وہ تو کسی کو بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ یہاں جا کے وہ سر ٹیکے گا۔ لیکن یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ انہی کے پجاری ہیں جو ایسا کرتے ہیں سب کچھ۔ تو دنیا میں تو وہ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ ہستیاں، یہ سب جن کو بھی انہوں نے اللہ کا شریک بنایا،
وہ انکار کر دیں گی کہ تم نے ہماری عبادت تو نہیں کی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ پھر وہم لہم جند محضرون، لیکن ان کا کیا حال ہے، بت تو انکار کریں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی بے فائدہ ہے ان کے لیے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے اس کے دو معنی ہیں، یعنی کہ پہلا یہ معنی ہے کہ مشرکین جو ہے وہ اپنے معبودوں کے لیے بجائے اس کے کہ ان کے معبود ان کی مدد کرے، یہ عبادت کرنے والے ہر وقت ان کے مددگار اور خدمتگار فوج بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے آستانے تعمیر کرتے ہیں، ان کے آستانوں پر قبروں پر جھاڑو دیتے ہیں، انہیں چمکا کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری وہ بڑی سعادت مندی سے ان کی خدمتیں کر رہے ہیں اور وہاں لنگر کا انتظام کرتے ہیں، ان کی حمایت میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو ان کو گرویدہ بناتے ہیں۔ اگر عبادت کرنے والوں کے یہ لشکر نہ ہو تو ان کی خدائی ایک لمحے کے لیے بھی نہ چل سکے۔ تو ایک تو یہی معنی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم سے مراد باطل معبود ہیں اور لہم سے مراد مشرکین ہیں، یعنی وہ جھوٹے معبود قیامت کے دن ان کفار کی عبادت کا انکار کر کے انہیں عذاب دینے والوں دلوانے والے لشکر بن جائیں گے، یعنی کہ یہ تو دنیا میں تو یہ خدمتیں کرنے لگے ہوئے ہیں اپنے معبودوں کی، آخرت میں کیا ہوگا کہ جن ہستیوں کی انہوں نے عبادت کی ہوگی وہ ان کی عبادت سے انکار کر کے ان کے خلاف گواہی دے کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو ان کو عذاب دلوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی جو باتیں آپ کے خلاف یہ کر رہے ہیں ان سے آپ غمزدہ نہ ہو، آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جب ہمارے متعلق ان مشرکین کے جہل اور عناد کا یہ حال ہے تو آپ بھی ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں۔ ایک داعی دین کو بہت مخلص ہوتا ہے، اللہ کے نبی بہت مخلص ہوتے ہیں، تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے جب لوگ حق کو نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ بہت غمزدہ نہ ہو۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیونکہ آپ غمزدہ تو تب ہوں جب انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم تو ان کی وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو ظاہر کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ آپس میں آپ کے سچا ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آپ کو شاعر، ساحر اور کاہن وغیرہ کہتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان کی خفیہ سازشوں کا بھی علم ہے اور اعلانیہ دشمنی کا بھی، آپ فکر نہ کریں، ہم سارا حساب برابر کر دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں آپ کے خلاف یا جو سازشیں کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں، مگر سامنے سے وہ آپ کے خلاف جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے طریقوں کو بدلنا نہیں چاہتے، دنیا کے فائدوں کو کم نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا 77 میں اولم یر الانسان ہو، یہاں سے سورت کے آخر تک کفار کے اس انکار کی دلیل کے ساتھ جواب دیا جو وہ قیامت کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کی صورت میں کرتے تھے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، چونکہ وہ قیامت کے لیے دلیل مانگتے تھے، قیامت کب آئے گی، کیوں نہیں آ رہی، ہم تو نہیں مان رہے، ہمیں کیوں قیامت واقعہ نہیں ہو جاتی، تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے یہ باتیں کر کے، ٹھیک ہے۔ تو ایک انسان جیسے آپ سے اسم کو جھوٹا بتانے کے لیے یا آپ کو نیچا کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف آپ ہمیں ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، نہ ہی کوئی مر کر زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یرا، یعنی کیا انسان نے نہیں دیکھا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا انسان کو علم نہیں ہے، معلوم نہیں اس کو، کیونکہ کسی بھی شخص نے اپنے نطفے سے پیدا ہونا آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں یہاں پر، یہ نہیں کہ انسان دیکھ رہا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ ایک نطفہ کس طرح سے اس سے انسان کس طرح بنا، ماں کے رحم میں جو کچھ ہوا انسان کی نظر سے اوجھل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر ان تو سب کو ہے کہ ہماری بناوٹ انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک نطفے سے، نطفہ کی تنوین جو ہے نطفتن، یہ حقارت کے لیے کہ ایک حقیر سے نطفے سے، معمولی اور حقیر قطرے سے یعنی انسان کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کی بناوٹ کا آغاز ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا تھے اسے۔ پھر اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر تھوکا، پھر اپنی شہادت کی انگلی اس پر رکھی اور فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے جب کہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ جب تیری جان یہاں پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ جب تم زندہ ہوتے ہو، پھر اپنی زندگی بھر گزارتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، پھر جب تمہارا وہ وقت آتا ہے کہ تمہاری جان اب حلق میں اٹکی ہوئی ہے، تو تم کہتے ہو کہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ بھلا اب صدقے کا کیا وقت ہے؟ انسان یہ جب اکڑتا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، رسولوں کو جھٹلاتا ہے، اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کی بناوٹ ایک حقیر قطرے سے شروع کی، اور پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو ساری طاقتیں عطا کی، اور جب اس کو طاقتیں ملتی ہے، وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر حق کو انکار کرتا ہے، اور جب اس کو موت آنے لگتی ہے، اس کی موت اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت وہ کہتا ہے اچھا، اب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے بری زندگی گزاری، اب میں برے انجام کی طرف جا رہا ہوں۔ جب انسان موت کے فرشتے دیکھتا ہے تو اس وقت ابھی انسان مرا نہیں ہوتا ہے، اسے فرشتوں کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا انجام برا ہونا ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے نیک لوگوں کے لیے آتے ہیں، اور عذاب کے فرشتے جو ہے وہ برے لوگوں کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ عذاب کے فرشتے اتنا سختی سے پیش آتے ہیں، اتنے ایک تو ڈرانے والی شکلیں ہوتی ہیں ان کی، پھر وہ اس کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، زبردستی اس کی جان نکالتے ہیں۔ تو اب اس لمحہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کہا گیا تھا آخرت کے بارے میں، میری موت کے بارے میں، یہ سچ ہے، اب مجھے لے جایا جا رہا ہے برے انجام کی طرف۔ اس وقت وہ چاہتا ہے کہ اب وہ صدقہ کر کے کسی طرح چھوٹ جائے۔ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کہا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اس کا بھی اس وقت کا ایمان کام نہیں آیا تھا۔ پھر فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اللہ تعالیٰ فرمانے یہ خصیم کے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی جھگڑنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں انسان کے کیا کیا انسان کس طرح سے انسان کرتا ہے یہ بھول کر کہ میں بہت ہی حقیر قطرے سے پیدا ہوا ہوں۔ جب وہ طاقت میں ہوتا ہے، جو اس کے پاس کچھ قدرت آ جاتی ہے، دنیا میں کچھ اس کا پاور ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو بھول کر اور اللہ کا فرمانبردار ہونے کے بجائے وہ جھگڑالو بن جاتا ہے، اور وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے، اتنا زیادہ جھگڑا کرتا ہے وہ، یعنی مطلب یہاں حق کے خلاف جھگڑنے کی بات ہے۔ پھر ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور وہ ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا، یعنی ہمیں مخلوق کی طرح عاجز سمجھتا ہے کہ جس طرح انسان مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا، ہم بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ خود اسے ہم نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ کہتا ہے آخر جب بدن گل سڑ کر ہڈیاں رہ جائے گا، اور وہ بھی پرانی اور بوسیدہ اور کھوکھلی ہڈی ہوگی، انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اگر یہ اپنی پیدائش کو یاد رکھتا تو یہ سوال ہرگز نہ کرتا، کیونکہ جو انسان کو ایک حقیر مردہ قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، تو اس کے لیے اسے اب اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر کے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کرنے کی بات کئی مقامات پر یاد دلائی ہے۔ سورہ دہر میں فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا۔ پھر سورہ مرسلات میں فرمایا، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اور یہ بار بار اس کو نطفے کے سے بنانے کا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کہ انسان کو سمجھایا جائے کہ
تم بہت ہی حقیر سے چیز سے تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر ایک حقیر پانی سے تم کو بنایا گیا ہے، تو تم اپنی حیثیت کو پہچانو۔ پھر آیت 78 میں قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ، ان کے اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ ہم کو کون دوبارہ پیدا کرے گا جب ہماری تو ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جس نے ان ہڈیوں کو اس وقت پیدا کر لیا جب اس کا وجود بھی نہ تھا، تو پھر ان میں جان ڈال دی، وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ دوبارہ بنانا تو زیادہ آسان ہوتا ہے، اگرچہ اس قادر مطلق کے لیے پہلے مرتبہ بنانا اور دوبارہ بنانا یکساں اور آسان ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، خلقن مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر طرح کی پیدائش کرنا، اور اس میں مفعول بمعنی مخلوق ہے، یعنی ہر مخلوق۔ تو پہلا مطلب لیا جائے تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے متعلق خوب جانتا ہے کہ اسے کس طرح پیدا کرنا ہے، پھر یہ بھی کہ اسے پہلی دفعہ کیسے پیدا کرنا ہے اور دوبارہ کیسے بنانا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ ہر مخلوق کو جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اور اس کے فنا ہونے کے بعد اس کے ذرات کہاں کہاں ہیں، سو وہ ہر ذرے کو اس کی جگہ سے جمع کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں انسان اگر کہے کہ کچھ لوگ تو سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، کچھ کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، کچھ کو جلا دیا جاتا ہے، تو کیسے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنی جان پر زیادتی کرتا تھا، یعنی بہت ہی گناہ گار آدمی تھا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا تھا۔ تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، جب میں فوت ہو جاؤں مجھے جلا دینا، پھر مجھے پیسنا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، کیونکہ قسم ہے اللہ کی اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہیں دیا۔ یعنی وہ شخص ڈرا ہوا تھا، اب اس کو مرتے وقت احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کو میں بہت بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں۔ تو پھر جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور اللہ نے فرمایا تجھ میں اس کا جو کچھ ہے جمع کر دے، تو اس نے ایسے ہی کیا اور وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اس طرح کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تو نے کیوں یہ وصیت کی تھی کہ تجھے جلا کر راکھ کر کے تیری راکھ کو ہر جگہ اڑا دیا جائے؟ تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے تیرا خوف تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ اس شخص نے اقرار کیا کہ یا اللہ میں ڈرتا تھا تجھ سے کہ اب میں مروں گا تیرے پاس، تو زندہ کرے گا اور تو مجھے سزا دے گا میرے گناہوں کی۔ تو چونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ وہ شخص کتنا بھی گنہگار تھا لیکن اس کا ایمان تھا اللہ پر، اور اس کو یہ پتہ تھا کہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، مگر اس کے باوجود اس نے گناہ کیے تھے۔ تو اس کے اس ایمان کی وجہ سے اور اس اقرار کی وجہ سے کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا، اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے بے نیاز ہے، اللہ اسے بخش دے گا اور اسے اس کے عذاب سے بچا لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر یکایک تم اس سے آگ جلا لیتے ہو۔ اور کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دوبارہ زندگی کی تیسری دلیل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آسمان اور زمین کو دیکھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو عجیب اور غریب اور عظیم الشان چیزیں رکھی ہے انہیں دیکھو، اور ان کے مقابلے میں انسان کو دیکھو۔ کیا اس عظیم آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، اچھا آیت 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخضر کا مطلب تازہ درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تر و تازہ جو پانی سے لبریز ہے، یعنی تازہ درخت جب ہوتا ہے اس کے اندر پانی ہوتا ہے، کیونکہ
پانی سے ہی اس کے اندر جان ہوتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، مر جاتا ہے جب اس کے اندر پانی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ زندہ انسان بنا دے گا، کیونکہ دیکھو تمہیں، یعنی تم سمجھتے ہو میں اللہ تمہیں نہیں دوبارہ کر سکتا، تو تم ان درختوں کو دیکھو، اور پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہے، مگر اس نے پانی سے لبریز تازہ درخت میں آگ پکڑنے والا وہ مادہ رکھ دیا جس سے تازہ لکڑی بھی جلنے لگتی ہے۔ اسی طرح وہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور نکالے گا۔ یہ مختلف دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا اور زمین اور آسمان جیسی عظیم چیزیں پیدا کی اللہ نے، تو پھر یہ دوبارہ زندگی کی تیسری دلیل ہے یہ کہ آسمان اور زمین کو دیکھو، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو عجیب اور غریب اور عظیم الشان چیزیں رکھ دی ہیں، انہیں دیکھو، ان کے مقابلے میں انسان کو دیکھو۔ کیا اس عظیم آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اس ضعیف البنیان انسان کو پہلے یا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا، کیوں نہیں، وہ خلاق بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو اللہ کی صفت خلق اور صفت علم پورے کمال کے ساتھ جمع ہے، پھر کون سا مردہ ہے جو وہ زندہ نہ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کو انسان کے دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل کے طور پر کئی مقامات پر نہایت زوردار انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن 57 میں فرمایا، یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ پھر فرمایا سورہ احقاف آیت 33 میں، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نازیات میں فرمایا 27، کیا پیدا کرنا میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ تو یہ ساری باتیں انسان کو غور و فکر پر اکساتی ہے کہ تم دیکھو، زمین کائنات کو دیکھو اور پھر اپنی ہستی کو دیکھو، تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بنایا ہے وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکے گا؟ جس اللہ نے اس عظیم الشان کائنات کو بنایا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا کن فیکون، یہ ایک طرح سے پہلی آیت کا نتیجہ ہے اور خلاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ بادشاہ ہے، اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی تخلیق بہت بڑی نہیں ہے یا کوئی بہت چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بس صرف ارادہ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے کلمہ کن سے ہر کام بن جاتا ہے، ہر چیز بن جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ الملک ملکوت کل شیء، تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے کہ وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ملکوت میں مبالغہ ہے، یعنی کہ کامل بادشاہ ہے اللہ، اور یعنی یہ نہیں کہ مٹی میں رل مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو گے، بلکہ تمہیں ہر حال میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وہ تمہارے اعمال کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ تو یہاں سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے۔ ذرا سا ہم ایک نظر اگر ڈالیں تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ سے واسطہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ سخت ضد اور عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبوت کو، رسالت کا مقصد بتایا کہ اللہ کے نبی کا مبعوث اس لیے ہوئے کہ یہ ان لوگوں کو ڈرائے، ان کو حق بات بتائے، اور ان کو آخرت کے برے انجام سے بچائے، اور جو مان لے اس کو اچھے انجام کی بشارت دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل دیے اپنی قدرت کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا انجام بتایا، جنت، اور برے لوگوں کا انجام بتایا۔
اور اللہ تعالیٰ نے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کو مختلف دلائل سے سمجھایا کہ آخرت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا اور حساب کتاب ہوگا اور جزا اور سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔